آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یوم آزادی پر ہماری ذمہ داریوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر ان کو ہی ہوتی ہے جن نے کچھ کھویا ہوتا ہے، اس کے لیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ 14 اگست کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل اور حب وطنی کا جذبے سے بھرپور ایک خاص دن ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن جس کا بچوں اور نوجوانوں کو عید کے دن کی طرح ہی انتظار ہوتا ہے۔ گھروں، چھتوں، گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کو لوگ سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے اسکولوں، کالجوں وغیرہ میں بھی خاص پروگرام ہوتے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کی تجزیے، کالم نویسوں کے کالم بہت عجیب اور حیران کن انداز میں بات کرتے ہیں۔ 14 اگست صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک خاص تہوار ہے جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست آزادی اور جشن آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ عام لوگ اور بالخصوص نئی نسل کی اکثریت اس سے بالکل ناواقف ہے۔ آزادی کا تصور ان سب کے لیے ایک مجرد اور رومانوی تصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی، کس سے حاصل کی، کیوں حاصل کی اور کیسے حاصل کی۔ ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اس روز ایسی بینر بھی آویزاں کی جاتی ہیں جن پر آزادی کے شہیدوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس بے خبری کا نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ 14 اگست اور آزادی کا تصور محض ایک خالی نعرے میں تبدیل ہو گیا ہے اور ظاہری دکھاوا اور لاقانونیت اس دن کی پہچان بنتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سارا سال پاکستان کی کمزوریوں پر مباحث میں الجھے رہتے ہیں جو خصوصاً اگست کے مہینے میں مزید دعادار صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر سال میں ایک دن یہ بھی سوچ لیا جائے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے ایک پاکستان ہونے کی حیثیت سے کیا کیا، ہمارا کون سا عمل صرف اور صرف پاکستان کے مفاد کے لیے تھا، تو شاید بہت سی بے مقصد باتوں پر بحث میں وقت ضائع نہ ہو۔ اس دن نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈوں سے گھروں، کمروں، اپنے رہائش گاہوں کو سجاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پاکستان اس دن آزاد ہوا تھا، اور دو قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا۔ پاکستان بنانے کے لیے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں یعنی مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ 14 اگست 1947 کا سورج برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغمبر بن کر طلوع ہوا تھا۔ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ انگریزوں بلکہ ہندوں کی متوقع غلامی سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات ملی تھی۔ آزادی کا یہ حصول کوئی آسان کام نہیں تھا جیسا کہ شاید آج سمجھا جانے لگا ہے۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر سلطان ٹیپو شہید اور آخر مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر تک کی داستان ہماری تاریخی حریت اور آزادی کی لازوال داستان ہے۔ 7 سمندر پار سے تجارت کی غرض سے آنے والے انگریز قوم کی مسلسل سازشوں اور مقامی لوگوں کی غداریوں کے نتیجے میں برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت ہے یہ کہ بعد دیگر ختم ہوتی چلے گئی۔ اگرچہ مسلمان حکمرانوں اور مختلف قبائل کے سرداروں نے جان و مال کی عظیم قربانیاں دے کر انگریزوں کو یہاں تسلط جمانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا خوبصورت بات کی تھی۔ پاکستان اسی دن یہاں قائم ہو گیا تھا جس دن برصغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے کبھی بھی انگریز کی حکمرانی کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ انگریزوں اور ان کے نظام سے نفرت اور بغاوت کے واقعات وقفے کے ساتھ بار بار سامنے آتے رہے تھے۔ برطانوی اقتدار کے خاتمے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں اور جو مثال جدوجہد کی ہے، یہ ان کی اسلام اور دو قومی نظریے پر غیر متزلزل ایمان اور یقین کا واضح ثبوت ہے۔ انہیں قربانی اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست کو نہیں بلکہ 15 اگست کو بنا۔ جناب، بات یہ کہ اعلان ہوا اور ہجرت بھی لوگوں نے 14 اگست سے شروع کر دی۔ یہ بات نہیں کہ کب پہنچے یا کب منزل پر پہنچنے کی مبارکباد دی گئی۔ جب اعلان ہوا کہ پاکستان بن گیا ہے، لوگ ہجرت کر کے یہاں آ جائے، وقت اور دن تو وہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نئی نسل کو کس بحث مباحثے میں ڈال رہے ہیں، اس سے کیا حاصل؟ ملک اور آزادی کی قدر غلام ملکوں سے پوچھو، کشمیریوں سے، فلسطینیوں سے، عراقیوں سے پوچھو۔ پاکستانیوں، آپ کی نگاہ اس طرف کم ہو گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی قلیل مدت میں یہ پاکستان ہے جس نے 63 سال کی عمر میں 8 جنگیں لڑی۔ تقسیم کے وقت 1948 کشمیر کی جنگ، 1965 میں ہندوستان کی مسلط کردہ جنگ، 1971 میں ہندوستان کی مسلط کردہ جنگ، 1999 کارگل کی جنگ، موجودہ دوسرے سپر پاور امریکہ سے جنگ۔ اس کے باوجود پاکستان زندہ بلکہ ایٹمی قوت بھی ہے۔ ہم سب آج پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اگر آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو فلسطین کے عوام سے پوچھو، اگر آزادی کی نعمت کو پہچاننا ہے تو مظلوم کشمیریوں سے پوچھو۔ اس لیے آزادی کی قدر کرو اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔